ای سول ای سول ای سول، ہر وقت ایک ہی بات سننے کو مل رہی ہے کہ ای سول کا ویزا چاہیے، یا ای سول کا آپ ویزا پروسیس کر دیں گے، یا ای سول کا پروسیس ٹائم کیا ہے۔ تو آج اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ ای سول ویزا کیا ہے، ای سول ویزا کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس ویزا کی ویلیڈیٹی کیا ہے، یہ ویزا آپ کو آیا لینا بھی چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، یہ ویزا کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، کن لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے، کس کیٹیگری کو یہ ویزا اپلائی کرنا چاہیے، اس ویزا کی ایکسیپٹنس ریشو کیا ہے، ویزا کی ایشوینس ریشو کیا ہے، اس کا ٹائم فریم کتنا ہے اس کے لیے، آیا آپ کو اس کے لیے کوئی آئلٹس کی ضرورت ہے نہیں ہے، آپ کو اس کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے نہیں ہے، یہ ای ویزا ہے یا اس کی ایمبیسی کے تھرو انٹرویو کے تھرو پروسیس ہوگا، یا کیا اس کا اسٹرکچر ہے، آج ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم جی، تو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ای سول ویزا بیسیکلی ہے کیا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور پھر اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کو آیا یہ ای سول ویزا لینا بھی چاہیے یا نہیں، اس فیسلٹی کو اویل کرنا چاہیے یا نہیں، آپ کے یہ کام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ای سول ویزا ہے کیا اور اس کا پرپس کیا ہے۔ ای سول ویزا بیسیکلی ایک انگلش اسپیکنگ فار ادر لینگویجز ایک ویزا یو کے نے انٹروڈیوس کروایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ادر نیشنلٹیز جن کے پاس لینگویج کا بیریئر ہے وہ آ کے 6 مہینے تک یہاں پہ رہیں، اور ایک انسٹیٹیوٹ میں کسی بھی، جیسے پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں انگلش لینگویج اسپیکنگ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، کالجز ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ جو پروگرامز اپنے انٹروڈیوس کرواتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ایک پروگرام ہے شارٹ ٹرم جس کی ویلیڈیٹی 6 مہینے ہے، اور بیسیکلی اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو انگلش سکھانا۔ اس کی ویلیڈیٹی 6 مہینے کی جب میں بات کرتا ہوں تو یہ ایگزیکٹلی 6 مہینے ہی اس کی ویلیڈیٹی ہے، 6 مہینے سے زیادہ یہ ویزا آپ کا ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا، یہ نان ایکسٹینڈیبل ویزا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ کون کون سی کیٹیگری کے لوگ اس ویزا کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس ویزا کے لیے آپ کو کوئی بھی آئلٹس، کسی بھی قسم کی ایجوکیشن، کسی بھی قسم کا کوئی ڈگری، کوئی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ویزا بغیر کسی ڈاکیومنٹس کے پروسیس ہو رہا ہے، ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس کے، ایکسپیرینس کے۔ ہاں، کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے کہ جو آپ کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے وہ وہاں سے ایک آپ کو انرولمنٹ لیٹر بھیجے گا، جو کہ آپ کا کوئی کنسلٹنٹ کوئی بھی آپ کو منگوا کے دے سکتا ہے، اس کی بیسس پہ یہ ویزا پروسیس ہو جائے گا۔ بینک سٹیٹمنٹ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے لیے چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کی تھوڑی بہت بینک سٹیٹمنٹ ہو جو آپ کے ان 6 منتھس کے وہاں کے فائنینسز کو جسٹیفائی کر سکے کہ آپ وہاں پہ ان 6 مہینے کس طرح رکیں گے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ویزا سمپلی ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں پہ جا کے انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے اس میں نہ آئلٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، نہ کسی ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ ویزا آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کا ورک پرمٹ میں کنورٹ نہیں ہو سکتا، نہ ہی یہ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی اور پروسیس کے لیے جا رہے ہیں جس کے لیے ہم مشہور ہیں پوری دنیا میں، تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ورنہ اس ویزے کا کوئی ایز سچ اتنا فائدہ دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ ہاں، وہ لوگ جو انگلش لینگویج کی ایک سرٹیفیکیشن یہ لینا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے یو کے سے یہ سرٹیفیکیشن لی ہے، تو وہ ان کے لیے شاید یہ کسی بھی زندگی کے کسی موڑ پہ کام آ جائے، ورنہ اس کا کوئی ایز سچ فائدہ دکھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جیسے میڈیکل ہیلتھ کیئر والوں کے ویزاز انٹروڈیوس ہوئے تھے، لیکن اس کا اتنا مس یوز ہوا، اس میں پوری فیملیز یہاں سے مائیگریٹ ہوئی، لیکن انفارچونیٹلی اب ان میں سے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، کچھ ڈپورٹ کی صورت میں واپس آ رہے ہیں، کچھ کام نہ ملنے کی صورت میں واپس آ رہے ہیں، کچھ وہاں پہ اللیگل امیگرینٹس بن گئے ہیں، لوگوں کو بہت سے مسائل فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی پالیسی انٹروڈیوس کی جاتی ہے تو اس کے پروز اینڈ کونس دونوں چیزوں کو دیکھا کریں۔ اس وقت ایک طوفان آیا ہوا ہے، اور وہ طوفان اس قدر آیا ہوا ہے کہ ہر آدمی اس شارٹ کٹ کی طرف جا رہا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم جاتے ہی شارٹ کٹ کی طرف ہیں، ہم لیتے ہی شارٹ کٹ کو ہیں۔ اگر میں بینگ این امیگریشن کنسلٹنٹ اگر آپ کو یہ مشورہ دوں کہ آپ کو یہ ویزا لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، تو میری آپ کو رائے یہ ہے کہ یہ بالکل آپ کو نہیں لینا چاہیے، یہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے انگلش ہی سیکھنی ہے تو آپ جس بھی ملک میں ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، نیپال میں ہیں، افریقہ میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، کسی بھی پارٹ آف کنٹری میں ہیں،
آپ وہاں پہ یہ اپنے انسٹیٹیوٹ سے انگلش سیکھیں، اپنی لینگویج سکلز کو بہتر بنائیں، اپنا آئلٹس کے ٹیسٹ کی پریپریشن کریں اور ایک پراپر چینل کے تھرو جائیں، یا کسی ورک پرمٹ کے لیے آپٹ کریں، یا کسی ایسی سروس کے لیے، ایسے ویزا کے لیے ایسی آپشن کو آپٹ کریں جو کہ کل کو آپ کو وہاں پہ کام کرنے کی اجازت دیں، کیونکہ یہ آپ کو نہ وہاں کام کرنے کی اجازت دے گا، یہ نہ وہاں آپ کو کسی ایکسٹینشن میں بھیجے گا، نہ کچھ اور۔ آپ 6 منتھس کے بعد اللیگل امیگرنٹ ہو جائیں گے۔ 3 سے 4 مہینے تو انسان کو سیٹل ہونے میں ہی لگ جاتے ہیں۔ جب آپ 4 مہینے بعد سیٹل ہوتے ہیں اور آپ کو یہ ہوش آتا ہے کہ ہاں اب کرنا کیا ہے، تو تب تک آپ کا واپس جانے کا ٹائم آ چکا ہوگا۔ کوئی اس کے 20 لاکھ لے رہا ہے، کوئی 30 لاکھ لے رہا ہے، کوئی 40 لاکھ لے رہا ہے۔ 200 یورو ٹوٹل اس کی فیس ہے، 200 پاؤنڈس اس کی ٹوٹل فیس ہے، جس میں آپ کو یہ وہاں سے لیٹر بھی مل جاتا ہے۔ لیکن اس میں ہو کیا رہا ہے کہ لوگ لیٹر تو منگوا رہے ہیں کنسلٹنٹس، لیکن پیچھے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو پے نہیں کر رہے۔ اب انسٹیٹیوٹس کو پے نہ کرنے کی وجہ سے انسٹیٹیوٹس جب کمپلینس کریں گے تو آپ کی ویزا سروس جو ہے وہ ایک دم ایٹ ہالٹ آ سکتی ہے، اس کو سٹاپ لگ سکتا ہے۔ یہی مسئلہ ہوا ہے میڈیکل ہیلتھ کیئر کے ویزا میں بھی۔ ہم اصل میں پالیسی کو ایکسپلائٹ کرنا جانتے ہیں، ہم شارٹ کٹس مارنا جانتے ہیں، ہم چیزوں کو پراپر یوٹیلائز نہیں کرتے۔ اس چیز سے بچیں خدارا، اور کسی بہتر آپشن کا استعمال کریں جو کہ آپ کے لیے بہتر ہو، آپ کے مستقبل کے لیے بہتر ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔